बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अगस्त की 2 तारीख़ है और इतवार का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आज की तारीख़ बहुत अहम है। कश्मीर में जो इंतखाबात हैं उसका दूसरा मरहला हमारे सामने है। आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में मुहाजिरीन की नशिस्तें वजह तनाज़ा बनी थीं, उन पर, उसके अलावा जो मुज़फ़्फ़राबाद है उस पर इंतखाबात का मरहला हमें दरपेश है। इस तमाम तर सूरत हाल पर और जो मोहसिन नकवी ने कहा, उसके बाद ये बात हो रही है कि इस पूरे निज़ाम को लपेट कर घर भेजा जा सकता है। तो लाहौर से लंदन तक मुस्लिम लीग नून के हामी, मुस्लिम लीग नून की गुड्डी को सबसे ऊपर दिखाने के ख्वाहिशमंद जिस तरह की कैफियत में माहिए बेआब की तरह इस वक्त आपको तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं, इस सूरत हाल पर बात करेंगे। क्या हुकूमत घर भेजी जा रही है या नहीं, इस सवाल का जवाब आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन पे जब आप टैप करेंगे तो ऑल पे टैप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत में सबसे पहले जो डॉक्टर फ़र्रुख सलीम हैं, उन्होंने एक तज्ज़िया दिया। उस तज्ज़िये के अल्फाज पे गौर कीजिए, एक एक लफ्ज़ सुनिए और वो जो बात कर रहे हैं उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि वो क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मोहसिन, नॉट अ वार्निंग, नॉट एन अल्टीमेटम, ना तंबी है, ना मोहलत दे दी गई है, अ ट्रायल बलून। नकवी डिड नॉट से द सिस्टम इज वीकनिंग। ये नहीं कहा कि सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। ही सेड इट हैज़ कोलैप्स्ड, गिर चुका, कोलैप्स कर चुका। नोट द टेंस, द फील्ड मार्शल इज नॉट क्रॉसिंग द रेड लाइन। फील्ड मार्शल रेड लाइन क्रॉस नहीं कर रहे। क्या होती है रेड लाइन का क्रॉस करना? यानी हमारे यहाँ जो फौजी सरबराह है वो इक़्तिदार में आ जाए, मार्शल लॉ लगा दे, तो फील्ड मार्शल रेड लाइन क्रॉस नहीं कर रहे फ़र्रुख सलीम के मुताबिक। और वो कहते बाय ही इज शोइंग रिस्ट्रेंट, तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। यानी हो भी सकता है तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं बाय चॉइस। तहम्मुल का मुजाहिरा कैसे है? बाय चॉइस है, नॉट बाय इनएबिलिटी। चाहें तो कर सकते हैं, ना कर सकें ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं एक्सप्लोरेटरी इन फॉर्म, ऑपरेशनल इन इंटेंट। फिर ये उनके नज़दीक है वार्निंग और ट्रायल बलून, इस सवाल का जवाब। तो मोहसिन नकवी ने जो कहा उस पर सबसे ज़्यादा बहस है। नजम सेठी से फ़र्रुख सलीम तक और इमरान रियाज से तारिक मतीन तक, हर जगह ये बहस जारी है कि हो क्या रहा है। गवर्नमेंट घर जा रही है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, इसहाक डार यानी कि नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, और फिर मियाँ नवाज शरीफ के समधी रज़ा डार के नाना, ये सब मिलकर बैठे। और फिर हमें क्या पता चला? तलखियाँ नहीं होनी चाहिए, लहजे में शाइस्तगी होनी चाहिए, सियासी निज़ाम चलना चाहिए टाइप की मियाँ नवाज शरीफ साहब की बातें। ये बातें जब जियो पर और बाकी जगहों पर हेडलाइन में चलीं कि जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है, तो फिर ये कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ ने जवाब दे दिया है और मुस्लिम लीग नून ने रद्द-ए-अमल दे दिया है मोहसिन नकवी की गुफ्तगू पर। अभी तक रद्द-ए-अमल कहाँ था? मैं आपको बता रहा था, टियर बी में ज़रा सा नीचे, सी प्लस कह लें या बी में नीचे, बी प्लस नहीं, बी में नीचे। तो राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया है, अब मियाँ नवाज शरीफ ने जवाब दे दिया है। ये कहा गया तो नहीं, मुस्लिम लीग नून को परेशानी हुई कि कहीं किसी जगह ज़्यादा बुरा ना मना लिया जाए कि यार हमने कहा क्या, बॉस मैंने आपको बोला क्या है। तो इसलिए फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आकर बताया कि मुस्लिम लीग नून बताएगी, टेलीविज़न पर जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हम ये कहते हैं ज़्यादा परेशान ना हो, मुस्लिम लीग नून खुद बताएगी, तो आप तब बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून ने क्या कहा है। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आकर फॉर्मली कह दिया। तो एक मुस्लिम लीग नून बोली और मुस्लिम लीग नून के लंदन में मौजूद सहाफ़ी बोले कि मियाँ नवाज शरीफ ने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद सहाफ़ी बोले और मोहसिन नकवी को
بڑا ٹکا کے جواب دیا، طاقتوروں کو بڑا ٹکا کے صحافیوں کے ذریعے جواب دیا گیا۔ انصار عباسی صاحب نے آڈیٹر جنرل پاکستان کی جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کے حصے بتائے۔ تو مسلم لیگ نون بولی ہے لیکن خود نہیں بول رہے، تو خود بولنے کی جب بات ہوئی تو اس کو بھی کہا گیا کہ ہم کہاں بولے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کی حالت ہے۔ اب ان حالات میں کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ گھر بھیجی جا سکتی ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ خواجہ آصف صاحب آئے، اور خواجہ آصف صاحب نے آ کر ایک عدد ٹویٹ کیا، اور خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کیا مزے کا ٹویٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں محسن نقوی صاحب نے سسٹم کی قسمہ پرسی پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں ذاتی طور پر ان خیالات سے کم و بیش اتفاق کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے وزیر دفاع کہنے میں اتفاق کرتا ہوں۔ نقوی صاحب تو ماشاءاللہ خود ایک پاور ہاؤس ہے۔ نقوی صاحب کے پاس پاور کہاں سے آتی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے نا۔ میں بھی بحیثیت ایک سیاسی ورکر شدت سے محسوس کرتا ہوں سسٹم کا ارتقائی عمل یا ایوولوشن کا پروسیس دہائیوں سے گروہی مفادات کے تابع ہے اور اس کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ مفادات کے تابع ہے، آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ میری کچھ گزارشات ہیں، اگر سسٹم مضبوط کرنا ہے اور بنیادی تبدیلی لانی ہے تو اس کا فورم پارلیمنٹ ہے، یعنی کوئی اور نہ کرے، کوئی غیر جمہوری طاقتیں نہ کریں، فورم پارلیمنٹ ہے، جس کے نقوی صاحب رکن ہیں یا اس کو کابینہ میں بھی زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ ادارے اور سسٹم مضبوط ہوگا اور تبدیلی آئینی عمل سے گزرے گی۔ محترم کابینہ کے نہایت اور معتبر رکن ہیں۔ پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں اتفاق ہے نقوی صاحب ان دونوں اداروں یعنی پارلیمنٹ اور کابینہ کے اجلاس میں کبھی کبھار ہی آتے ہیں، کبھی کبھار ان کا اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے پاس پاور کہیں اور سے ہے، خود پاور ہاؤس ہیں اور اجلاس میں بھی نہیں آتے، کابینہ کے اجلاس میں بھی نہیں آتے۔ تو ہلکے پھلکے سے شکوے خواجہ آصف صاحب نے کیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان اداروں کو جن میں وہ آتے نہیں ہیں irrelevant کر کے ملک کے مایہ ناز اور قابل احترام تاجروں کو انوائٹ کر کے کیپٹیو آڈینس کے آگے اتنی بڑی بات کرنا میری دانش میں وہ اثر نہیں رکھتی جتنا ریلیونٹ کانسٹیٹیوشنل فورمز پر بات کرنے سے پذیرائی ملتی۔ تو خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب ان پارلیمنٹیرینز کے درمیان کے ہوتے تو پارلیمنٹ میں بات کرتے، اور خواجہ صاحب اس سے زیادہ بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جمہوریت کی طاقت اور حیثیت کتنی ہے۔ آپ کی جمہوریت میں طاقت ہوتی تو محسن نقوی وزیر داخلہ ہوتے، نہ آپ کے، نہ پی پی کے، نہ ایم کیو ایم کے، نہ جے یو آئی کے، نہ قاف لیگ کے۔ تو پھر محسن نقوی صاحب ہیں کیوں؟ آپ کی جمہوریت میں کتنی طاقت ہے؟ آپ کی جمہوریت میں طاقت ہوتی تو ہر بار وزیر خزانہ بننے والے اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوتے، محمد اورنگزیب نہ ہوتے۔ جو خفت تھی، شرمندگی تھی، اس کو چھپانے مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے چلو یار اسحاق ڈار صاحب کو تھوڑی سی طاقت اور دو تو ان کو نائب وزیر اعظم بھی بنا دو۔ یہ تو خواجہ صاحب آپ لوگوں نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نہایت مؤدبانہ گزارش آپ کی محسن نقوی کے سامنے، جو عمر میں آپ سے بہت چھوٹے ہیں، پولیٹیکل اسٹریچر میں آپ سے بہت چھوٹے ہیں، ہاں جس پاور ہاؤس سے وہ پاورز لے رہے ہیں، تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے بڑی طاقتور شخصیت ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کی حالت، مسلم لیگ نون کے وزیر دفاع ان کی حالت آپ نے دیکھ لی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا 2-3 صحافیوں کے جو تھمبنیل ہیں، محسن نقوی کے استعفے کا مطالبہ، صفحہ پھٹ گیا، نواز شریف کا بڑا فیصلہ۔ کتنا بڑا فیصلہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ مریم اورنگزیب صاحب آ کر بتا رہی ہیں کہ ابھی تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں، ابھی تو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ان حالات میں بہت امپورٹنٹ ہے، اب اس کو ریڈ کیا جا رہا ہے حالات سے جوڑ کے کہ شاید کچھ خراب ہو گیا ہے۔ پچھلی بار جب حالات خراب ہوئے تھے تو حمزہ شہباز شریف صاحب کہیں نہیں گئے تھے۔ اب کی بار حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ رات 2 بجے وہ یورپ روانہ ہو چکے۔ میرے پاس ہوتا ان کا بورڈنگ پاس، میرے پاس ہوتا ان کا جہاز میں بیٹھے ہوئے ایک عدد دیدار، تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا، لیکن ابھی خبر ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ جا چکے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں یہ نظام بانجھ ہو چکا۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کے سامنے ہیں تو یہ سسٹم کیسے ڈیلیور کرے گا جو اس وقت اس حالت میں ہے کہ جہاں سسٹم کو چلانے کے ذمہ دار قرار دیے گئے لوگ، حکمران، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
اور وہ وزیر داخلہ کے بارے میں بات بھی کریں تو مؤدبانہ بات کریں. جس شخص کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے، اس شخص کے ووٹ آپ ہیں، اور آپ اس سے بات کرتے ہوئے پریشان ہیں، پشیمان ہیں، حیران ہیں، تو اب آپ کی حیثیت آپ کے اپنے ووٹرز کی نظر میں کیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے. ہم اس پر کوئی بات کریں گے، دوبارہ آپ کو شکایت ہوگی. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، یہ جو کشمیر لاڈلا بچہ ہے، اس کشمیر کے لاڈلے بچے کے اوپر بات کرنے پر سینیٹر مشتاق صاحب، اور بعض جگہوں پر 2 کی اطلاعات آ رہی ہے، بعض جگہوں پر 1 کی اطلاعات آ رہی ہے، ان کے 1 یا 2 ساتھی بھی گرفتار ہو گئے ہیں. تو اخندزادہ حسین صاحب نے، باقی لوگوں نے، پاکستان تحریک انصاف نے، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس پر بڑا شور کیا. سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے تھے رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم کے تحت، پھر کشمیر جا رہے تھے، روک دیے گئے، پھر تحویل میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے، پھر ریلیز کیے گئے اور انہوں نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اجتماع کر لیا. اس کے بعد وہ پھر نوجوانوں کو لے کر دوبارہ آزاد کشمیر جانے کی بات کر رہے تھے تو سینیٹر مشتاق صاحب گرفتار کر لیے گئے. یہ خبر ہمیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں نے دی. تو حالات ظاہر ہے کہ غیر معمولی ہیں، اور غیر معمولی حالات میں ہی یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آخری چیز، تابش ہاشمی کا شو، بہت بڑی خبر ہے. تابش ہاشمی کا شو ہمارے ہاں ٹی وی پر ہونے والے بڑے شوز میں ہے، تو شوز چلتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی خبر نہیں ہے. لیکن تابش ہاشمی نے کشمیر کے حالات پہ بات کی، بڑی وائرل ہوئی ویڈیو. تابش ہاشمی نے کہا مجھے نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کشمیر پہ بات کرنی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، اور رک جائیں. اور اس طرح کی بات تابش نے کی جس کو بڑی پذیرائی ملی کہ اگر آپ اتنے مقبول ہیں، اتنے معروف ہیں، آپ کا اسٹیچر شوبز میں اتنا اوپر جا چکا ہے، اور اس کے بعد آپ اداکار، آپ ہوسٹ یہ بات کر رہے ہیں، تو بڑا اپریشیٹ کیا لوگوں نے. اس کے بعد تابش ہاشمی صاحب کا پروگرام بند ہونے کا میسج آیا، اور اس پر کہا گیا کہ یہ جو کشمیر پر بات کی تھی نا، یہ اس کا نتیجہ ہے. جن کی کوریج ہمارا میڈیا نہیں کر رہا، اس پر تابش ہاشمی نے بات کر دی، اس وجہ سے تابش ہاشمی کا شو بند. یہ بات شروع ہو گئی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، باقی پلیٹ فارمز پہ. تو تابش ہاشمی نے اس کو پوسٹ کیسے کیا سوشل میڈیا پر آ کر، تو نہ جا میرے بادشاہ کا میوزک لگایا اور لکھا "It was a pleasure being on national TV for almost 5 years. Was a pleasure." 5 سال رہا، جانے کا اندیا. I've said my thank yous in person to everyone who contributed. جنہوں نے ساتھ دیا سب کو ذاتی طور پر شکریہ ادا کر چکا، جانے کا اندیا. To the audience of ہنسنا منع ہے. I will never forget the love that you have shown. آپ نے جو محبتیں دیں ان کا قرض کبھی نہیں اتار سکتا، اس کو بھولوں گا نہیں، یہ بتا دیا. اور پھر تابش ہاشمی نے ایک تصویر شیئر کی اپنی شو کے سیٹ پر اور لکھا "It was great while it lasted." جب تک رہا تب تک زبردست رہا. شو کی بات ہو رہی ہے، ہنسنا مناہے کا سیٹ، ہنسنا مناہے پیچھے لکھا ہوا، اور پھر جس طرح کسی مرحوم کے بارے میں لکھا جاتا ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں نا، اس سن سے اس سن تک، 2022 to 2026، 2022 سے 2026 تک تابش ہاشمی کا یہ میسج ہمارے سامنے آیا. تابش ہاشمی سے میرا انٹریکشن تھوڑا بہت رہتا ہے، تو میں نے ان سے میسج کر کے پوچھا کہ "Has it got to do anything"، یہ تصویر بھیجی جو ان کے شو کے بارے میں اس اناؤنسمنٹ کی تھی، یہ "While it lasted"، تو میں نے یہ تصویر بھیجی اور پوچھا "Has it got to do something with that video"؟ that video جو تھا وہ میں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا. تابش نے کہا نہیں، یعنی انہوں نے جو بھی جواب دیا اس کا خلاصہ ہے نہیں. پھر میں نے ایک سوال اور کیا، چونکہ اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں آیا تو وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا. لیکن انسائیڈرز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شو بند ہونے والی بات نہیں ہے، ممکنہ طور پر شو میں کچھ چینج آ رہا ہے. جو سوشل میڈیا پر بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو تابش ہاشمی بولا ہے، اور اس کے بولنے کا یہ نتیجہ ہے کہ تابش ہاشمی کا شو ریپ اپ کر دیا گیا. جو بولے گا وہ پھر اپنے جانے کے لیے دروازے کا کنڈا کھولے گا. لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ ممکنہ طور پر ایسا نہیں ہے.
मे बी शो के फॉर्मेट में कुछ चेंजेस हैं, शो दोबारा आपको नज़र आएगा, इसीलिए शायद ताबिश ने हैशटैग हंसना मना है भी यूज़ किया। तो ये ख़बर इस तरह से हमारे सामने कंक्लूड हो रही है। जाते जाते आखिरी चीज़, ये जो दूसरा मरहला है जहां मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, मुज़फ़्फ़राबाद है, इस मरहले के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ अब नून की अक्सरियत जैसे पहले मरहले में आ गई, मुनासिब या तो सटल मेजॉरिटी के साथ, यानी अगर 50% सीटें हैं तो 51, 52%, 55% नून के पास, बाकी पीपी के पास, ये हो सकता है, या फिर ये बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट बराबर। तो ये सिचुएशन है मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की सीटों पर होने वाले इलेक्शन की, और उससे पहले बहुत बुरी तरह से गरजे बरसे एक दूसरे पर और धांधली की पैदावार और करप्शन की पैदावार एक दूसरे को करार दिया, और अब फिर इंतखाबी मार्का है। जिससे पहले बाहम शीरो शकर नज़र आए, लेकिन अब एक बार फिर लड़ते हुए ये लोग हमें नज़र आ रहे हैं। इसके बाद भी एक मरहला है, तो अल्लाह ताला इन लोगों को ना लड़ने की तौफीक दे, इन लोगों को खिदमत करने की तौफीक दे, और जमहूरियत पर, मुकम्मल खालिस जमहूरियत पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।